Assalamu alaikum dear learners. Today we will again try to understand the nature of altruism. Objectives of this lecture are to focus on the factors which determine the helping behavior, to understand the reward and cost of helping behavior. After taking this lecture, learners will be able to understand the factors involved in helping behavior, understand the reward and cost in helping behavior. Factors involved in helping pro-social behavior. There are two kinds of factors in helping and pro-social behavior. اب جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پرو سوشل بیہیویئر، ہیلپنگ بیہیویئر کے حوالے سے اور آلٹرزم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اور ان میں ڈفرینس بھی دیکھا، تو اس طرح پرو سوشل بیہیویئر میں دو طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں ہیلپنگ میں. کچھ نارمیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں. Normative factors in helping pro-social behavior. Number 1, social responsibility norm. A social responsibility norm is general norm stating that individuals should help others who are dependent on them. Normative factors in helping pro-social behavior. Number 1, social responsibility norm is general norm stating that individuals should help others who are dependent on them. اب جو سوشل رسپانسبلٹی نارم ہے اس کے مطابق ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جو لوگ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ آپ سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں یا جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ کے والدین آ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ بڑھاپے میں والدین کے سہارا ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. اور اس طرح والدین ہی نہیں بلکہ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ لوگ مدد کرتے ہیں، ضرورت مند بہن بھائیوں کی، غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں بہن بھائیوں کے بچوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے یا فائنینشلی یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ اخراجات سارے. تو ہمارے یہاں اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے کچھ نارمز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری روایات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی اور انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی. کیونکہ وہ ان کی مدد نہیں کر رہے جو ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہاں تک کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ خیال نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے صرف بہن بھائیوں کا ہی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. نمبر 2 ہے ریسیپروسٹی نارم. Reciprocity norms state that people should help those who have helped them and not those who have denied them help for no legitimate reason. اب reciprocity norm کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ان کی مدد کریں جنہوں نے آپ کی مدد کی، ان کی تو ضرور کریں کہ جو آپ کے کام آئے ہیں، اور جو نہیں جو ہے نا دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہیں بغیر کسی ٹھوس وجہ کے یا ان کے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ پھر بھی دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے، تو ان کے تو بالکل کام نہ ہے. تو اس نارم کے مطابق جو ہیں وہ لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے پھر بھی آگے آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ایک طریقے سے ان کا بدلہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نہیں کرتے کہ جو وہ بالکل بھی کسی کی مدد نہیں کرتے. پھر نمبر 3 ہے personal norms. Personal norms refer to the feeling of moral obligation to perform specific action that stems from an individual internalized system of values. اب یہ جو personal norms ہیں اس میں اس کی آ جاتی ہے آپ کی ethics کے ساتھ، آپ کی personal values کے ساتھ، کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کے نزدیک کس چیز کی قدر ہے، آپ کس طرح کے کاموں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، یا آپ اخلاقی ذمہ داری سمجھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے دوسروں کی تکلیف دور ہو، دوسروں کی مدد ہو، ایک اچھا کام ہے. وہ اس کو نہ ایک سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے کرتے ہیں، نہ ہی ریسیپروسٹی نارم کے تحت کرتے ہیں. ان کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں کہ بھئی جو مرضی ہو جائے میں نے تو مدد کرنی ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ ان کی اگر کوئی ہیلپ کرے یا نہ کرے، اگر وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ دوسرے کی مدد کرنا اچھا ہے. تو وہ اپنی اس کو ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں انہوں نے انٹرنلائز کی ہوتی ہیں، ابزارب کی ہوتی ہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے انوائرمنٹ سے سیکھی ہوتی ہیں. ان کی ایک جو ہے وہ بن جاتی ہے، شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی ایک کریکٹرسٹک بن جاتی ہے. جیسے عبدالستار یدی تھے تو وہ جو تھے وہ ہر ایک کی ہیلپ کرتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے. انہوں نے اس کو اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھا کہ ہاں میں نے کرنا ہے، میں نے دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا، اور انہوں نے اس چیز کو انٹرنلائز کیا. ان کی یہ پرسنالٹی کا حصہ تھی کہ انہوں نے دوسروں کے کام آنا ہے.
پھر نمبر 4 ہے جینڈر نارم. مین آر مور لائکلی دین وومن ٹو انٹروین اینڈ آفر اسسٹنس ایمرجنسی. اب جو کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں مرد حضرات جو عورتوں کے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مدد کے لیے آگے آتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب یہ پاکستان کے 3 صوبوں میں سیلاب آیا تھا تو کس طرح کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ کر جو تھے وہ لوگوں کو بچا رہے تھے، اور کتنے مرد حضرات ہی تھے کہ جو گری ہوئی گاڑیوں کو میں سے لوگوں کو نکال رہے تھے، جنہوں نے رسیاں یوز کر کے رسے باندھ کر دریا پر کی طرف گئے اور وہاں پر جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو بچایا. تو فوراً ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب دنیا بھر میں اگر کسی علاقے میں کچھ زلزلہ آفات آتی ہے تو وہاں فوراً مرد حضرات پہنچتے ہیں. جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ تو جاتی ہی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ان میں مرد حضرات ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ پتھر ہٹائیں یا ملبہ ہٹائیں اور وہاں سے جتنوں کو زندہ باہر نکالا جا سکے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. Women are more likely to help in situation requiring nurturance, caretaking, emotional support. اسی طرح عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیلپ کے لیے آگے آتی ہیں، لیکن ان کی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے جہاں پہ خیال رکھنا ہے، کسی کی نگہداشت کرنی ہے، کسی کے جذبات کو سمجھنا ہے، اس کو ایموشنل سپورٹ دینی ہے، تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے نا وہاں خواتین فوراً جو ہے مدد کے لیے آتی ہیں، ہمدردی کرتی ہیں یا دیکھتی ہیں. یا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خواتین جو وہ گھر کے اندر کچن کے کام کرتی ہیں، کھانا دینا، بچوں کو دیکھنا یا فیملی والوں کو دلاسا دینا، اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ خواتین بہت آگے ہوتی ہیں. تو جینڈر نارم کے تحت بھی لوگ جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دونوں اپنے اپنے ڈومین میں کہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ہیلپر ہوتے ہیں اور ان کے اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ کم ہیلپنگ جو ہیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ان میل اور فیمیل جو ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے ڈومینز ہوتے ہیں، اپنی اپنی ڈفرینٹ ان کی جو ہے وہ ہوتی ہیں سچویشنز ہوتی ہیں جس میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو کچھ سچویشن جو ہیں وہ مردوں کے کام کرنے کی ایسی ہوتی ہیں تو مرد آگے آتے ہیں، وہ زیادہ ہیلپر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں خواتین جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیلپر ثابت ہوتی ہیں. سچویشنل انفلوئنس ان ہیلپنگ پرو سوشل بیہیویئر پریزنس. اس میں پہلا ہے پریزنس آف ادر. پریزنس آف ادر کین سپریس اور لائکلیہڈ آف ہیلپنگ ان ایمرجنسی سچویشن. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پر جب اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر ہیلپنگ جو ہے وہ بندے کے اندر ٹینڈنسی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ کر دیں گے مدد، اچھا وہ مدد کر رہے ہیں. پھر کچھ لوگ پاس کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح آگے بڑھ کر کام تو نہیں کرتے ہیں لیکن پاس کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے ڈفرینٹ ویڈیوز میں اور جو ڈفرینٹ قدرتی آفات اور سچویشن ہوتی ہیں تو اس کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو وہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے آگے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پاس کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اور بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ایک ہوتا ہے کہ جی اور ہیں مدد کرنے کے لیے. نمبر 2 ماڈل. دا پریزنس آف اے بیہیویئر ماڈل ٹینڈ ٹو انکریز ہیلپنگ. اگر آپ کے سامنے ایسے رول ماڈل ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو اس سے ٹینڈنسی ہیلپنگ کی بڑھ جاتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جو بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح وہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی کریکٹرسٹکس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بھی ان کے اندر بھی یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ان کے اندر بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے اگر ماڈل موجود ہے اور ایک دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوئے دوسروں کو، تو پھر آپ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا دوسروں کی مدد کا. Number 3 audience. People tend to give more when their donation will be public rather than private. اب ایک یہ بھی ٹینڈنسی ہے، یہ بھی ایک آپ کو ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو وہ زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، زیادہ ہیلپ کرتے ہیں جب ان کے اس بیہیویئر کو جو ہے وہ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا وہ پبلک ہو جاتا ہے، پرائیویٹ نہیں ہوتا. کہ جیسے کسی کو پتا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جب وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کو چیک دیا جا رہا ہے یا کوئی اور گفٹ دیا جا رہا ہے، اس کی پکچر بن رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ کرتے ہیں، زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کام کو آبزرو کرنے والے، دیکھنے والے، سراہنے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں. When people are in good mood, they are more likely to help others either through spontaneous helping or complying with request for help than when they are in neutral mood. اب موڈ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص بڑے اچھے موڈ میں ہے، خوشگوار موڈ میں ہے، تو وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جائے گا. اب اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات وہ خود سے بھی ہیلپ کر دے گا. ہاں اس نے دیکھا ایک پرسن تکلیف میں، اس نے اچھے موڈ میں تھا، اس نے بولا چلو جی یہ لے لو. اور بعض اوقات اسے ریکویسٹ کی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی میں مدد کرنے کے لیے ریڈی ہوں، مدد کر بھی
بھی دیتا ہے. تو اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر لوگ زیادہ مدد کرتے ہیں. لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ جھڑک دیتے ہیں اور وہ بالکل بھی بات نہیں سنتے ہیں. اور اسی طرح نیوٹرل موڈ ہے تو اس میں بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر ہے کاسٹ کیلکولیشن فار ہیلپنگ انوالو بوتھ دا کوسٹ ٹو دا ہیلپر اینڈ دا نیڈ آف دا وکٹم. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں کیا کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے, اس میں کس کس طرح کی ہیلپ پرووائڈ کرنی پڑے گی, اس ہیلپ کے لیے کیا تکلیف اٹھانی پڑے گی. مطلب وکٹم کی بھی جو ہے وہ طرف سے اس کی نیڈ کیا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور ہیلپر کو کس قسم کی کاسٹ ادا کرنی پڑے گی. کاسٹ جو ہے فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے, جیسے انرجی بھی ہوتی ہے, ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا وقت لگے گا. اگر ایک پرسن کو پتا ہو کہ میرے 6 گھنٹے گزر جانا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ریلکٹنٹ ہو جائے اور وہ کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. کاسٹ کیلکولیشن بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ہیلپنگ بیہیویئر میں, پرو سوشل بیہیویئر میں. Bystander intervention. The term bystander intervention denote a quick response by a person witnessing an emergency to help another who is in danger by events. اب bystander intervention یہ اس وقت دیکھے ایک پرسن جو ہے وہ جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ تکلیف میں خطرے میں ہے, کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس سے اس کی جان خطرے میں ہے یا اس کی عزت خطرے میں ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اتنی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, تو فوراً کارروائی کرتے ہوئے, فوراً رسپونڈ کرتے ہوئے اس پرسن کی مدد کے لیے آگے آتا ہے. The bystander effects occur when person depending on others for these cues can fail to provide help while everyone waits for cues from others that action is required. اب یہ اس وقت ہوتی ہے bystander intervention, اس وقت ہوتی ہے یہ فیکٹس یا اثرات آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں جب اگر کوئی کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اب وہاں پر جو لوگ موجود بھی ہیں تو وہاں پر ہر بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا اشارہ ملے جس سے ہم کوئی ایکشن لیں, کوئی ہیلپ کریں. تو اس وقت جب جن لوگوں پر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسے کیوں نہیں دیتے, کوئی ایسا اشارہ نہیں دیتے کہ ایک فوراً جو ہے وہ مدد کی جائے, اور ایک بندہ مدد کا منتظر ہوتا ہے تو اس پر اس میں کوئی شخص جو ہے وہ مداخلت کرتے ہوئے اور فوراً آگے آتے ہوئے اس کی ہیلپ کرتا ہے تو پھر وہ بائی اسٹینڈرڈ انٹرونشن ہوگی. سیکنگ اینڈ ریسیونگ ہیلپ از ناٹ آلویز ساٹ آفٹر اور ایزیلی ایکسیپٹڈ بائی دا ٹارگیٹ. اب ہیلپنگ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے, ایک پرو سوشل بیہیویئر ہے, اس سے بہت سے لوگوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچویشن میں جو تکلیف میں پرسن ہو وہ دوسرے سے مدد مانگے, اور اگر کوئی مدد کے لیے تیار بھی ہوتا ہے, دینا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس مدد کو حاصل کرنے سے انکار کرتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اور اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں یا ان کی عزت نفس جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کی عزت نفس پر کوئی آنچ آئے گی, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مدد سامنے والے سے لینے سے انکار کر دیں. The more similar a target is to a helper, the more embarrassing it may be to accept assistance. تو کچھ لوگ اگر ہیلپر اور جو تکلیف میں ہے وکٹم یا ٹارگیٹ یا مدد کرنے والا اور مدد دینے والا ان دونوں کے درمیان اگر سملیرٹی ہے, کوئی کمپٹیشن ہے, جیسے ایک خاندان کے ہوتے ہیں یا ایک گریڈ کے ایک کسی کولیگ ہوتے ہیں یا باس اور اس کا رشتہ ہوتا ہے, امپلائی کا امپلائر کا رشتہ ہوتا ہے, یا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ جہاں سے مدد لینا جو ہے وہ بندے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے, تو وہ اس کو اسسٹنس کو اس مدد کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایسے رواج بھی ہیں کہ لوگ اپنی بیٹی یا بہن کے سسرال سے کسی قسم کی مدد لینے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان سے مدد مانگی جائے اور ان سے کسی بھی معاملے میں اس لیے ہیلپ لی جائے, خاص طور پہ فائنینشیل ہیلپ لی جائے, کہ اس سے کو لگتا ہے کہ ان سے عزت میں کوئی کمی آ سکتی ہے یا ان کی بیٹی یا بہن کے سسرال میں جو ایک رسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو ایسے بھی لوگوں نے اپنے رواج بنا رکھے ہیں کہ جہاں پر وہ سامنے والے سے مدد لینے کو پسند نہیں کرتے ہیں. Volunteering and philanthropy are pro-social behavior that tend to benefit organization rather than individual. اب volunteering اور philanthropy بھی pro-social behavior ہے, لیکن یہ انڈیویجول کے بجائے جو ہے آرگنائزیشنل بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں. جیسے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں, ڈونیشن بھی اکٹھا کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر, ان کے کچھ آرگنائزیشن رولز کو فالو کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو وہ انڈیویجول الگ الگ کرنے کے بجائے وہ ایک کلیکٹیولی جو ہے وہ ٹیم ورک کے طور پر سامنے آتے ہیں. ان کی جو وہاں پرو سوشل بیہیویئر ہوگا وہ ایک ٹیم ورک کے طور پر ہوگا, وہ پوری آرگنائزیشن کے بینیفٹ کو سامنے رکھتے ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وہ ہیلپنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ ان میں جو پرو سوشل بیہیویئر ہوگا اس کا بھی بیسک پرپز یہی ہوگا کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کیا جائے, دوسروں کی مدد کی جائے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کیا جائے, لیکن ان کی اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے.